اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو شعبان میں جمع کر کے رمضان کی تیاری کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر خواتین کی استقبال رمضان کی تیاریوں میں گھروں کی اضافی جھاڑ پونچھ اور صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ یہ اپنی جگہ کوئی معیوب بات نہیں، لیکن ہماری فکر اور شعور کی انتہا یہ نہیں کہ بس گھر صاف ستھرا ہو جائے۔ رمضان کی تیاری کرتے وقت ہمارے پیش نظر روزے کا وہ مقصد رہنا چاہیے جو اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تقوی کا مقام کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ تقوی جس کا مقام دل ہے، کیا رمضان سے قبل اس کی صفائی مطلوب نہیں ہونی چاہیے؟ اس شیشہ دل میں تو کتنا گرد و غبار آ چکا ہے۔ اپنے قریبی عزیزوں سے مراسم کتنی بار شکستہ ہوئے، کتنی بار دل ان رشتوں سے ٹوٹ گیا۔ شیشے کو صاف نہ کریں تو کب اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں؟ اس دل پر کتنے جالے لگے ہیں، بدگمانیوں کے، نفرتوں کے، حسد کے اور بغض کے۔ مانا کہ غلطیاں دوسروں کی بھی تھیں، لیکن مجھے تو فکر بس اپنے دل کی ہونی چاہیے کہ اس کو جھاڑ پونچھ کر صاف ستھرا کر لوں، کہ رمضان المبارک میں اپنے رب کی مبارک رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکوں، رؤوف الرحیم کی معرفت سے فیض یاب ہو سکوں۔ رمضان آنے سے قبل سب کو معاف کر دیں اور سوچیں کہ میں شب قدر کی عظیم راتوں میں کیسے استغفار طلب کروں گا، جب میں خود اس کے بندوں کو معاف کرنے پر تیار نہیں، تو ارحم الراحمین کے سامنے معافی کا دامن کیسے پھیلاؤں گا؟ آئیے ہم ان سب کو معاف کر دیں جن سے ہمیں کوئی بھی گلہ شکوہ ہے، تاکہ رمضان المبارک کی باقی ساعتوں میں اللہ کریم کے در سے ہمیں بھی معافی مل جائے اور بوقت رخصت ماہ سیام ہمارا نام ان لوگوں میں لکھا جا چکا ہو جن کے بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہو۔